الحمد للہ والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في مطلع سورة الفجر فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور مجاہد اور اکثر سلف و صالحین کا قول یہی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی اول کی 10 راتیں ہیں۔ یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ مسند احمد، نسائی، مستدرک حاکم، بیہقی وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارضا کی مرفوع روایت میں یہی تفسیر آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا نے ارشاد فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد شروع ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ والفجر وليال عشر وفي قسمه بها دلیل على فضلها وشرفها كما قرره اہل العلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فجر اور 10 راتوں کی قسم کھانا یہ دلیل ہے ان 10 راتوں کی عظمت کی، شرافت کی، بلندی کی، جیسا کہ اہل علم نے اس بارے میں طے فرما دیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا انہ قال ما العمل في ایام العشر افضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ Narrated ابن عباس رضی اللہ عنہما، The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, No good deeds done on other days are superior to those done on these first 10 days of Zulhijjah. Then some companions of the Prophet ﷺ said, Not even jihad? He replied, Not even jihad, except that of a man who does it by putting himself and his property in danger for Allah's sake, and does not return with any of those things. قال الحافظ في فتح الباري والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی شرح بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں، غور و فکر کے بعد جو بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کی ان 10 ایام اور 10 راتوں کے امتیاز کا سبب یہ ہے کہ اس میں ان 10 راتوں میں 10 ایام میں امہات العبادات یعنی جو بہت ہی
اہمیت رکھنے والی عبادتیں ہیں وہ سب ان ایام میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور حج، اور یہ چیز دوسرے ایام میں نہیں آتی ہے۔ یعنی ان ایام میں اہل ایمان بہت نوافل، نماز سے، روزوں سے، صدقہ خیرات سے کر سکتے ہیں، اور یہ پیریڈ مخصوص ہے حج کے لیے جو اور اوقات میں اور ایام میں ممکن نہیں ہے۔ سئل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عن عشر ذی الحجہ والعشر الأواخر من رمضان أيهما الأفضل؟ فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ذی الحجہ کے 10 شروع کے ایام اور رمضان کے آخری 10 ایام میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو علامہ نے جواب میں فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں ذی الحجہ کے 10 راتوں سے افضل ہیں۔ بہرحال ابدی زندگی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی جستجو رکھنے والوں کے لیے وقت بخت ہے۔ ہر آن اللہ کی ایک شان ہوتی ہے، بس ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ بادب گزارش کی جاتی ہے کہ ان مبارک ایام کی قدردانی کی جائے، نفلی نماز سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات و خیرات سے، اور دیگر اعمال باقیات الصالحات سے، اور 9 ذی الحجہ کو ضرور بضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن صوم عرفہ فقال یکفر السنہ الماضیہ والسنہ القابلہ، رواہ مسلم، کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ آنے والے سال اور گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَحِبُّ لِغَيْرِ حاج، اور یہ غیر حاجی کے لیے مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْحَاجِ فَلَا يَسُنُّ لَهُ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ، رہی بات حاجی صاحب کی تو اس کے لیے یہ مسنون نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھے۔ وَفِطْرُهُ افضل، اور اس کا افطار کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تعصیاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، فقد وقف بعرفۃ مفطرا، یہ بات محقق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ اس حال میں فرمایا کہ آپ روزے دار نہیں تھے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ قربانی شعائر اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے عظمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، محبت الہیہ کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ قربانی کی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا بالمدینہ
10 سنين يزحي رواہ احمد والترمذی باسناد حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈمنٹ اور آرڈر کی تعمیل ہے، اور سنت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، اور سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی حیرت انگیز اقتداء ہے، اور مساکین کے لیے اس میں وسعت ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو اہل بصیرت پر واضح ہیں، پوشیدہ نہیں۔ اور اللہ جل وعلا کی کبریائی کے ترانوں سے آفاق، فضا، ماحول، بحر و بر، زمان و مکان، سپیس اینڈ ٹائم کو آباد اور منور کرتے رہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔